ایک نئی کردار کی تو انٹری ہو گئی ہے اور وہ ہے حلیمہ۔ اور ناظرین کرام، آپ اس جگہ سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ سینیریو کس طرح چینج ہو گئی ہے، کیونکہ حلیمہ کا کس طرح انٹری ہو گئی ہے اور بزدیگ نے ہمیں کس طرح پکوڑے کھلائے کہ حلیمہ مر چکی ہے لیکن اب حلیمہ زندہ ہے۔ یہ ایک عجوبہ واقعہ تھی جو آپ سب لوگوں نے دیکھی۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرولش عثمان سیریز کے ہی متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ اب پرانے اداکار اور کردار ختم ہو رہے ہیں تو نئے آ رہے ہیں۔ نئے میں کون کون سے شامل ہے؟ کیا پرانے کرداروں کی بھی انٹری ہو سکتی ہے، جس طرح میخائیل کوسس، سمسا چاوش، آکشا کوجا، کائی سلتوک اور احمد الب؟ ان میں سے کس کس کی انٹری ہو سکتی ہے؟ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا بزدیگ صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی انٹری کروائے گا، جبکہ ایسے چاند لوگ ہیں جن کا بزدیگ صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی انٹری کروائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم ان کرداروں کے بارے میں بات کریں گے جن کی انٹری سیزن 6 میں ضرور ہوگی، اور وہ ایسے کردار ہیں جن کو آپ نے ایک بار تو ضرور قرولش عثمان سیریز میں دیکھا ہوگا، اور بعد میں انہوں نے قرولش عثمان سیریز کو چھوڑا۔ وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کو عثمان غازی نے کسی فریضے پر بھیجا ہے، کسی کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے ہیں، تو کسی کو حاج کے لیے، تو کسی کو ان کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے میخائیل کوسس کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، سب سے پہلا نام میخائیل کوسس کا اس لیے آتا ہے کیونکہ ان سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والا میخائیل کوسس تھا۔ میخائیل کوسس وہ شخصیت تھا اور وہ کردار تھا اور وہ رول تھا سلطنت عثمانیہ میں، جس کی وجہ سے بورسا فتح ہوئی۔ اب یہاں پر آپ کہو گے کہ اس کی وجہ سے کیسے فتح ہوئی؟ بورسا کو تو اورحان غازی نے فتح کیا تھا۔ تو اس پوائنٹ پر آتا ہوں۔ جس وقت بورسا کو فتح کیا جا رہا تھا اس وقت میخائیل کوسس بورسا میں جاسوس تھے، اور وہ بھی عثمان غازی نے اسے بطور ایک جاسوس بھیجا تھا۔ اس وقت میخائیل کوسس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ پراپر عثمان غازی کے لیے ہی کام کر رہا تھا۔ جب بورسا کی فتح کا دن تھا تو اس دن اورحان غازی کا لشکر نکلا یعنی شہر سے، یعنی شہر خالی پڑا تھا، اور اس وقت رومیوں کے لیے یعنی شہر بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد دوسرا گھر ان سب کے لیے جو بیسٹ پوائنٹ تھا وہ یعنی شہر تھا۔ تو شہنشاہ نے کیا کہ بحری جہازوں میں 3000 کا لشکر یعنی شہر پر چھوڑ دیا، اور بورسا میں بھی تقریباً 4000 کا لشکر پہلے سے روانہ کر دیا۔ تو میخائیل کوسس نے یہ خبر پہلے سے اورحان غازی کو پہنچایا کہ جب آپ نکلو گے تو آپ کے پیچھے یعنی شہر کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کیا جائے گا، اور ادھر بھی آپ کے لیے بڑا لشکر تیار ہے، یعنی آپ احتیاطی تدابیر زیادہ کریں اور سپاہیوں کو کچھ زیادہ کریں۔ اسی وجہ سے اورحان غازی گئے، ان کے ساتھ جو قبائل نے اتحاد کیا تھا ان قبائل میں گئے اور ان سے جو ہے نا کچھ جنگجو کو لایا اور اکٹھا کیا۔ تو اسی طرح اورحان غازی کا بھی تعداد تقریباً 5000 ہو گیا۔ 1000 کو انہوں نے یعنی شہر میں چھوڑا تھا، جبکہ 4000 کا لشکر انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ تو یعنی شہر کو بھی بچا لیا اور بورسا کو بھی فتح کر لیا۔ اب اگر یہاں پر میخائیل کوسس نہ ہوتا تو یہ کام کون کر پاتا؟ تو میخائیل کوسس کا ایک بڑا رول ہے سلطنت عثمانیہ میں، اور اس کی انٹری ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ بورسا اس کی وجہ سے فتح ہوئی۔ جب بورسا کی فتح دکھا دی جائے گی تو اس وقت میخائیل کوسس کی انٹری ہوگی۔ میخائیل کوسس کے 2 بیٹے بھی تھے،
اگر آپ ان دونوں کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہو تو ویکیپیڈیا پہ جائے، ورنہ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ نہیں جا سکتے تو سلطان محمد فاتح لہر جو ڈرامہ ہے، اب پاکستان میں بھی وہ جو ہے نا وہ ڈب ہوئی ہے اردو زبان میں، فاتح السلطان، اس میں بھی میخائیل کوسس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہرم پاشا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ آپ تاریخ معلوم کر سکتے ہو۔ دوسرا نام آتا ہے ناظرین کرام ترگت الب کا۔ ترگت الب وہ تھا جنہوں نے ناگول قلعے کو فتح کیا تھا، جو کہ عثمان غازی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ ناگول کی قلعے کو فتح کرنے کا عثمان غازی کا اتنا بڑا خواب تھا جتنا کہ اورحان غازی کا بورسا فتح کرنا اتنا بڑا خواب تھا، اور وہ کس نے پورا کر دیا؟ ترگت نے۔ تو وہ تو ہم نے دیکھا، وہ سین تو ہم نے دیکھا، لیکن اب ترگت حج پر گیا ہے، اور میرے خیال میں ترگت کی انٹری ہو سکتی ہے۔ اس ترگت کا میں بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کورلس عثمان سیریز میں دیکھا تھا، ارطغرل والا کا میں بات نہیں کر رہا، میں اس ترگت کا بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کورلس عثمان سیریز میں دیکھا تھا۔ تو اس کی انٹری ہو سکتی ہے، چانس ہے، کیونکہ اب وہ فی الحال فارغ ہے، وہ اداکار کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی انٹری ہو سکتی ہے۔ تیسرا نام ہے ناظرین کرام سامسا چاوش کا۔ سامسا چاوش وہ کردار ہے جو کہ عثمان غازی کے شانہ بشانہ لڑے اور کافی مقامات کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوپورو حصار قلعے کو سامسا چاوش نے فتح کیا تھا، جبکہ ہمیں ایسا نہیں دکھایا گیا۔ اب دوسرا بڑا نام جو آتا ہے وہ ہے ناظرین کرام اقچا کوجا۔ اقچا کوجا سلطنت عثمانیہ کا پہلا سائنسدان تھا۔ اقچا کوجا نے عثمان غازی کے لیے ایک بام بھی تیار کیا تھا، پہلا بام ترکی میں۔ عثمان غازی کے لیے جس شخص نے تیار کیا تھا، اس سے پہلے عثمان غازی کسی بم وام کو نہیں جانتا تھا۔ اس اقچا کوجا نے چین سے جو ہے نا وہ بارود لایا اور ایک تجربہ کیا، اور وہ پھر کامیاب بھی ہو گیا۔ اس سین کو آپ نے دیکھا ہوگا کورلس عثمان سیزن 3 میں، اور یہ تجربہ کرتے ہوئے اقچا کوجا شہید بھی ہوا تھا۔ لیکن اقچا کوجا کا اتنا بڑا تاریخ اور اتنا بڑا عمر ہے کہ آپ کو اس ڈرامے کے اوپر شک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جھوٹ اسی لیے بھی دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا تاریخ میں عمر 93 سال بتایا جاتا ہے، جبکہ آپ کا جو تاریخی سیریز ہے اس میں آپ اس کو جو ہے نا جوانی میں ہی غائب کر دیتے ہو۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔